السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ خط میں کیا لکھا گیا ہے، کیا انہوں نے نئی جو ہے وہ پیش رفت کی ہے، اور انہوں نے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان سے کیا خط میں تذکرہ کیا ہے، اس کا تمام تر احوال میں اپنے ویلاگ میں ڈسکس کروں گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، وزیر اعظم کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا یہ پہلا خط ہے۔ اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکی صدر پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ امریکی صدر دونوں ممالک کی عوام میں شراکت داری، دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ امریکی صدر دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے جسے مل کر فروغ دیتے رہیں گے۔ امریکی صدر کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے۔ یہ خط کس کو لکھا گیا ہے؟ یہ خط پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھا گیا ہے۔ اس میں مل جل کر کام کرنے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز کا جو سامنا ہے اس میں امریکی صدر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تعلیم اور صحت کا جو ویژن ہے ہم اس میں مل کر کام کریں گے۔ یہ امریکی صدر کی طرف سے خط لکھا گیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ کچھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ امریکہ انفلوئنس کر رہا ہے الیکشن میں، امریکہ اس طرح سے نہیں ہونے دے رہا، امریکہ کی سازش کی وجہ سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی، سائفر کا کیس بھی چلتا رہا، لیکن ابھی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ امریکہ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ وہ جو نئی حکومت بنی ہے اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے، لیکن اب تک کچھ چیزیں جو منظر عام پر آ رہی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کو تحفظات تھے کہ امریکہ وہاں سے ہو کر ہمارے فیصلے کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب بار بار اپنی تقریروں میں کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک جلسے کے اندر سائفر لہرایا، اس کے بعد انہوں نے ان کو اسی سائفر کیس میں پابند سلاسل کر دیا گیا، وہ بیہائنڈ دا بار چلے گئے، اور بیہائنڈ دا بار جانے کے بعد عمران خان صاحب وہاں سے بھی ڈٹے رہے، اور سائفر کا جو کیس ہے امریکہ سے جو آنے والا سائفر ہے اس کا متعدد جگہوں پر ٹرائل ہوا۔ جج ابوالحسنات صاحب کی کورٹ سے عمران خان صاحب کو سزا دی گئی، ہائی کورٹ میں یہ کیس دوبارہ چیلنج ہوا، پھر اسی طرح یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ یہ چلتا رہا۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اسی کیس کی لپیٹ میں آئے تھے۔ یہ جو سائفر کی کڑی ہے یہ تھمی نہیں، بیچ میں کچھ جو صفائی کی شہادت کے گواہ تھے ان کو بھی پیش نہیں ہونے دیا تھا۔ تو یہ سارا تمام تر احوال تھا، لیکن سائفر کے کیس کے ٹرائل سے ہی کچھ چیزیں ایسی اسٹیبلش ہو گئی ہیں فائل کے اندر کہ میں بھی عمران خان صاحب اس سائفر کے کیس سے بری ہو جائیں، اور انہیں شاید آگے جو ہائی کورٹ ہے وہ سزا نہ دے پائے، لیکن پھر بھی دیکھا جائے گا کہ ایٹ دا اینڈ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے سائفر کے معاملے پر کیا کیا فیصلے آئیں گے۔ جیسے جیسے یہ لوور کورٹس فیصلے دیتی گئی، ان سائفر کے کیسز کو آگے چیلنج کیا جاتا رہا، اور یہ ساری چیزیں، ساری تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابھی جو خط آیا ہے امریکہ سے جو بائیڈن کی طرف سے، وہ خط ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف آیا۔ یہ شاید میں بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس خط کو بھی شاید پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرے گی، اور کہیں نہ کہیں اس خط کو بھی اپنی ریلیف کے لیے استعمال کرے گی۔ اس کے اوپر بھی شاید کڑی تنقید کی جائے، لیکن اس کے اوپر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی شخص سے، شیر افضل مروت صاحب ہیں یا پھر باقی وکلاء ہیں، بریسٹر گوہر صاحب ہیں، ان کی طرف سے کوئی بھی بیان سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی ان کی جو کرٹیسزم ہوگا اس خط کے اوپر، یا کوئی ایسی بیان بازی اسٹیبلش کرے گی پاکستان تحریک انصاف، تو میں فوری طور پر اس کیس کو اس معاملے کو رپورٹ کروں گا، اور جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی میں اپنے آڈینس تک پہنچاؤں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔